صبح اس کی تقریباً 13-14 ہو گئی ہے۔ تو اس مہینے میں جیسا کہ آپ نے خطبہ کے دن جمعہ کے دن جو لیکچر ہوا اس میں بھی بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے روزے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ زیادہ تر آپ شعبان کے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینہ جو ہے یہ مہینہ بڑی برکت و عظمت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابو قتادہ سے نبی ہے، انہوں نے فرمایا ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، جو خوش نصیب ہر مہینے صرف 3 نفلی روزے رکھے اور رمضان پورا مہینہ روزہ رکھے، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزوں میں گزار دی ہے۔ 11 مہینے، ٹھیک ہے جی، 11 مہینے آپ شوال سے شعبان تک، رمضان کا پورا مہینہ فرض روزے اور باقی مہینوں میں صرف کتنے روزے تھی؟ صرف 3 روزے، چاہے وہ ایک کر کے رکھ دیں، 3 اکٹھے رکھ دیں، ہر 10ویں دن بعد ایک رکھ دیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ 3 روزے جو رکھے گویا کہ اس نے پوری زندگی نفلی روزوں کے اندر گزار دی ہے، پورا سال، پوری زندگی۔ بڑی فضیلت ہے، کچھ نصیب لوگ ہیں وہ رکھتے ہیں روزہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، من صام یوم الاربعاء والخمیس، جس نے بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا، یعنی آج بدھ ہے کل جمعرات ہے، جس نے بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا، کتبت لہ براءۃ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا آسان کام ہے، اتنا سوچا کام ہے، بالکل نارمل معتدل موسم ہے۔ جو صحت مند حضرات ہیں میرے اس میں نوجوان ہونے چاہیے کہ وہ روزہ لازمی رکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اسی صحابی حضرت ابو ابن عباس سے مروی ہے، ابو یعلا جو ہے اس حدیث کے وہ نریٹر ہیں، روایت کرنے والے، حضور نے فرمایا جس نے بدھ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا، یعنی 3 روزے نفلی رکھے، بدھ جمعرات جمعہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بن اللہ تعالیٰ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ ترین محل تعمیر فرمائے گا۔ اس محل کی شان یہ ہوگی کہ اس محل کے اندر ہوں تو باہر کا سارا کچھ نظر آتا ہے، باہر ہوں تو اندر کی ساری خوبصورتیاں نظر آتی ہیں۔ بدھ جمعرات جمعے کے روزے کی فضیلت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بدھ جمعرات اور جمعے کے دن کا روزہ رکھا، پھر جمعے والے دن تھوڑا بہت اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کر لیا، کسی بھی مستحق کو کوئی چیز صدقے کے طور پر دے دی، فرمایا جتنے بھی گناہ زندگی میں کیے اللہ تعالیٰ گناہوں سے معافی دے دے گا، اتنا پاک صاف ہو جائے گا جس طرح کہ اپنی ماں کے بطن سے آج پیدا کیا گیا۔ بدھ جمعرات جمعے کا روزہ اور جمعے والے دن تھوڑا سا نفلی صدقہ وغیرہ خیرات وغیرہ کر لیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جس طرح کہ والدہ وہ ہوا یوم، جس طرح کہ اس کی ماں نے اسے آج بھی اس دنیا میں جنم دیا ہو، پیدا کیا ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات، سوموار اور جمعرات، پیر اور جمعرات کے دن جو روزہ رکھے گا تو فرمایا اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا سارے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے سوموار اور جمعرات کی برکت والے دن میں، لیکن 2-3 لوگ ایسے ہیں الا رجلا کان بینہ و بین اخیہ شحنہ، فرمایا جو مشرک ہو یا جو کینہ پرور ہو، ان کے علاوہ باقی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ بخشش کر دیتے ہیں۔ مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا، یا جو ہے کینہ پرور، کسی مومن بھائی کا، کسی اپنے پیارے کا، کسی چاہے اجنبی ہے، غیر اجنبی ہے، اپنا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، کسی مومن کا کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشا جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مختلف دنوں کے حضور نے جمعے کے روزے کی اپنی فضیلت بیان فرمائی، سوموار کی، بدھ کی، جمعرات کی، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی نیت پر، کس پہ جی؟ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اکیلا جمعے کا روزہ نہ رکھو۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور اتوار کا روزہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے، یا جمعے والے دن رکھتے تو ساتھ پھر جمعرات کا روزہ رکھتے، یا جمعرات کا اگر نہ رکھا ہوتا وہ جمعے کا رکھ کر پھر اگلے سیٹرڈے کا رکھ لیتے یا سنڈے کا رکھ لیتے۔ تو اس لیے کہ جو ہے سیٹرڈے یہودیوں کی عید کا دن ہے اور سنڈے عیسائیوں کی عید کا دن ہے، ان دنوں میں وہ کھاتے پیتے ہیں، تو حضور اس لیے ہفتے اور اتوار کا بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ ان کی مخالفت کی جائے، اور ہفتے والے دن اتوار والے دن چونکہ مشرک عیسائی یہودی کھاتے پیتے ہیں تو مومن کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ ان دنوں میں کھائے پیے نہ، جن کے لیے جو ہے صحت گنجائش دیتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جمعے کے ساتھ ہفتے اتوار کا روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے۔ اکیلا ہفتے کا رکھنا، اکیلا جمعے کا رکھنا اسے ناپسند کیا گیا، ویسے ثواب ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے گناہ ہے اکیلا روزہ رکھنا جمعے کا یا اکیلا ہفتے کا، نفلی روزہ ہے جب رکھیں ثواب ہے، لیکن تھوڑا سا یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کو، مومنوں کو حتی الامکان کافروں اور مشرکوں کے تہواروں کے ساتھ اپنے کوئی تہوار کو ملانا نہیں چاہیے، کہ حضور نے تو ان کے اگینسٹ کام کیا نا، کہ اگر ہفتے والے دن وہ یہودیوں کی عید کا کھانے پینے کا افطاری کا خوشی کا دن ہے تو حضور روزہ رکھتے تھے، سنڈے والے دن اتوار کو حضور روزہ رکھتے تھے کہ یہ عیسائیوں کی عید کا کھانے پینے افطار کا خوشی منانے کا دن ہے تو حضور ایسے کرتے تھے۔ لیکن افسوس، بڑا ہی افسوس کہ ہمارے مسلم سوسائٹی میں، ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے ہم عیسائیوں کی جو ہے وہ کرسمس منا رہے ہیں، میری کرسمس کہہ رہے ہیں، ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، 25 دسمبر کو ہم کہتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ کبھی وہ انہوں نے ہمارے نبی کا میلاد منایا؟ بولو، نہیں منایا۔ وہ اپنے نبی کی بناتے ہیں اور ہم اپنے نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں اور ان کے غلط عقیدوں پر بھی چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ مل کر نہیں، کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہی عقیدہ تثلیث ہے۔ عقیدہ تثلیث ہم آپ کے آگے آپ کو سمجھیں گے کہ کیا ہے عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ، اللہ بھی خدا، مریم بھی خدا، عیسیٰ بھی خدا، تو یہ ان کا عقیدہ، ان کا کنسیپٹ ہے۔ تو اگر ان کے یہاں جائیں گے تو ان کے آپ تہوار میں مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ریسمبلنس ہو رہی ہے، مشابہت تشبیہ ہو رہی ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضور نے تو روزے رکھ کر بھی ان کی مخالفت کی ہے، حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں تھا یا واجب نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ہفتے اتوار کو کھاتے پیتے تھے، حضور ہفتے اتوار کو روزہ رکھتے تھے تاکہ میں ہر طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کروں۔ اور ہم جو ہے خود ان کے سیمینارز میں، ان کے ویبینار میں اور ان کے تہواروں میں جا رہے ہیں۔ ابھی کل 14 فروری آپ دیکھ لینا، نیٹ پہ موجود ہوگا، پیچھے بھی آپ دیکھ لیں، ہسٹری آپ کے ساتھ ہے۔ 14 فروری کو ہمارے نوجوان نسل، مسلمان لوگ، ہاں جی، نبی کے عاشق کہلوانے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، خود کو خوگر مسلمان کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کر چلنے پھرنے والے، وہ جو ہے وہ عیسائیوں کا وہ تہوار جو ہے وہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن نامی پادری جو جمعے پہ میں بیان کر چکا، اگر آپ نے سنا ہے توجہ کے ساتھ، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اسٹیٹس بھی لگا ہوا ہے، تو وہ پھول دے کے بچیوں کو، لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کو پھول دیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا ان کے کلچر میں ہم جا رہے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی سویلائزیشن، ان کافروں یہودیوں کا طور طریقہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ارے تم زندگی ایسے گزارو کہ اگر تم کسی باہر ملک جاؤ یا کوئی بیرون ملک کا یہاں پر آئے، کوئی روڈ کا بندہ آئے، کوئی غیر مسلم آئے، کوئی نان مسلم آئے، تو اس کو تمہیں اپنا انٹروڈیوس نہ کروانا پڑے، انٹروڈکشن نہ دینا پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے کہ میرا نام محمد طیب ہے، میرا نام غلام رفیق ہے، میرا نام محمد طارق ہے، میرا نام غلام رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے، میرا نام احمد ہے، حسن ہے، بتانا نہ پڑے۔ تمہارے کردار، تمہارا وضع اور طریقہ اتوار، تمہارا چال چلن، تمہارا باڈی اسٹرکچر، تمہاری گیٹ اپ، تمہاری لینگویج، تمہاری زبان، تمہاری سیرت اور کردار، تمہارا جو ہے حلیہ دیکھ کر دور سے لوگ کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے۔ ہاں جی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بزرگ ہستیاں، انہوں نے کوئی اتنے خطاب کیے، جنہوں نے کوئی جا کے تقریریں کی ہیں،
جتنی آج کل ہم کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں تقریریں، اتنی تقریریں انہوں نے نہیں کی، لیکن پھر بھی 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے چلے گئے دنیا سے. ہاں جی 70 ہزار لوگوں کو ایک مجلس میں توبہ طائب کروا کے چلے گئے دنیا سے. انہوں نے تقریریں کی ہیں؟ نہیں، تقریریں نہیں کی. جس گلی سے گزرتے تھے، جس گلی میں سے گزر ہوتا تھا، جس بندے کا چاہے ہندو ہوتا تھا، مشرک ہوتا تھا، کافر ہوتا تھا، کرسچن ہوتا تھا، صابی ہوتا تھا، سورج کا پجاری ہوتا تھا، آگ کا پجاری ہوتا تھا، جب اللہ کے ولی کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی، اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد جاری ہو جاتا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کردار کی خوشبو تھی، وہ سیرت کی خوشبو تھی، وہ عادت کی خوشبو تھی، وہ انسانی حلیہ تھا، وہ عاشقانہ رویہ تھا. وہ یہ زبان نہ تھی جس طرح ہم منافق ہیں، میری بات اور ہے، میرا عمل اس کے مخالف ہے، میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں. اس میں آپ سارے شامل ہیں. میرے کے نام پہ ہونا کہ تو انجے باقی ہماری ایز اے مسلم، ایز اے نیشن، قوم کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، ہم سارے ایسے ہیں. ہم کرتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں. ٹوٹو فیل ہیں ہم، ٹوٹو فیل رکھنے والے، دو چہرے. ہم منافقت کے عالم کی درجے پہ فائل ہیں. میں بھی پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ جمعے میں بیان آئے گا یا شب برات کو. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے اندر عشق رسول ہے، تو اگر ہم کہیں کہ ہاں ہمارے اندر عشق رسول ہے تو ہم منافق ہیں، اور اگر کہیں کہ ہمارے اندر عشق رسول نہیں ہے تو ہم کافر ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم خود کو کیوں نہیں بدلتے؟ Why do we not change؟ ہم خود کو کیوں نہیں چینج کرتے؟ کب بدلیں گے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے اندر خدا شناسی تو بڑی دور ہے، اللہ کو پہچاننا تو بڑی دور ہے. ہم نے تو خود کو بھی نہیں پہچانا، ہم نے تو خود کو بھی نہیں پہچانا. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری زندگیوں کے 50 70 60 سال گزر گئے. ہمارے بزرگ بھی ایسے قبروں میں چلے گئے اور ہم بھی قبروں میں جا رہے ہیں اور قبر کے دہانے کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن ہم جہاں تھے ہم وہیں کھڑے ہیں. ہمارے اندر 1% بھی تبدیلی، انقلاب ہمارے اندر کی حالت ہوئی ہے. ہماری فزیکل اینڈ اسپرچولی، روحانی اور جسمانی کنڈیشن ہماری ہوئی ہے. ہمیں کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، یا ہمیں کوئی دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھ لیتا. ہمیں خود بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، پاکستانی ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں. ہمیں خود بتانا پڑتا ہے. اگلا پھر سوچ کے کہتا ہے واہ مذہب دیکھو اور کام چیک کرو. ہاں جی کام دیکھ اپنے. ہمارے پاکستانی لوگ جب باہر جاتے ہیں نا تو وہ اتنے ہم گر چکے ہیں، اتنی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ غیر مسلم بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ارے تمہارے مذہب میں تو بہت اعلیٰ تعلیمات تھیں، ہم نے صرف تمہارے نبی کو نہیں مانا، باقی سچ ہم بولتے ہیں، جھوٹ ہم نہیں بولتے، غیبت ہم نہیں کرتے، ملاوٹ دھوکہ ہم نہیں کرتے، باقی یہ سارے دھندے تسی کر دو، یعنی ہم پاکستانی کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا درد ہے. اگر ہم کہیں کہ عاشق رسول ہیں تو منافق ہیں، اگر انکار کریں تو کافر ہیں. پھر سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق دے.